اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم يا رسول اللہ جل مجدہ میری اور آپ کی مغفرت میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت کرے تمام عالم اسلام کی حفاظت کرے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان کامل الحمدللہ والشکر للہ اللہ کی توفیق تعین سے اللہ کرے میں جو بیان کروں اللہ کو پسند ہو اللہ کی مرضی کے مطابق غلطیوں سے درگزر میں بھاگنے والا نہیں جانے والا اور آپ سب چلے جائیں گے اپنے اپنے وقت میں سب چلے جائیں گے اور یقین کریں میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں صرف میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اس لیے کوئی افراد یہ چاہتے ہیں کہ جلدی نفسانیت ہے میرے بھائی اور پورا ملک نفسانیت میں مبتلا ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ رشد و ہدایت کا دربارہ مسجد جتنی مساجد ہے ان المساجد للہ مساجد اللہ کی ہے اللہ کے لیے ہاں جی اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ معبود حقیقی صرف اللہ ہے میں ایک دوست آیا اللہ ہدایت عطا کرے مجھے بھی اس کو بھی اس نے مجھے مشغول کرنا چاہا میں نے کہا مہربانی یہ سوالات غلط صحیح کرنے شروع کر دیے جب کہ وہ اتنا مشکل میں نے ایک اچھا آدمی ساتھ آ گیا میں نے کہا بھائی سنو متکبر نہ کوئی پیغمبر ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی ولی ہے متکبر جل جلالہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے اور متکبر صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی متکبر نہیں ہے اور شیطان نے تکبر کیا ہے اور تکبر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اسے تکبر کیا اور نادائر گندا ہو گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تکبر سے مجھے بھی بچایا تمام مومنوں مسلموں کو بچایا یہ سارے حاکم قتل کرنا شروع ہو چکا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ضرور ایک عرض کروں گا مہربانہ کہ بعض متقین ہیں لیکن کتنا پہ غلط ہے اور متقین پہلے زمانے میں بھی تھے آج بھی ہے آئندہ بھی میں تو اس کی آپ کو سنا چکا ہوں کہ 80 دجال کے آنے سے ایک دجاجلہ پیدا ہوئی ایک دجاجلہ پیدا ہوئی ہے تب وہ برباد ہو گئے میں یہ واقعہ اگر سناؤں تو سارا دن گزر جائے ہاں جی یہ ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں یہ نظر دیکھو ہاں اچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نہیں
اپنی بیوی بہنوں کی تو خیر مسلمان کیا کرو گے؟ اور عنسی اسود سب سے پہلے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عنسی اسود یمن کے اندر پشتیدہ کیا عنسی اسود نے جھوٹا ہو دیکھا اور حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ آئے گا اس کو مبارک دینا جو عنسی اسود کو قتل کرے گا. یہ صحابی مبارک ہے سننے کے قابل ہے تو میں ضرور تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. وہ عنسی اسود اس نے دعویٰ کیا اور یمن کو گمراہ کرنا شروع کیا اور حضور علیہ السلام کی بھی اپنی گستاخی کی تو ایک صحابی مبارک کو شہید کرا دیا. ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. اس صحابی مبارک کی اس بیوی مبارکہ نے اس طیبہ طاہرہ صحابیہ طیبہ نے کمال کر دکھایا. اس کی تو خیر بیوی تو وہ بن گئی مجبور تھی لیکن ایسا کام کیا جو دوسرے بند نہیں کر سکتے تھے. 4 صحابہ اکرام تھے. ایک کو تو گوشت تقسیم کرنے پر لگا دیا گیا کسی کو اور مختلف کام اس کے سپورٹ کر دیے گئے. اس مبارک خاتون کے کپڑے اس نے اپنے عنسی اسود خامن کو کہا کہ فلاں فلاں کو اور اس پر پاس شیطان آتا تھا. شیطان آتے ہیں بہت آ رہے ہیں اور آپ یہ اپنا دین مذہب نہ بنائیں. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں. ہاں جی آپ وقت لگاتے ہیں رات دن میں صبح شام تو وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو. قرآن مجید کی تلاوت پڑھو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اللہ کی رضا کو سیکھو. اللہ مجھے بھی اپنی خوشبودی عطا کرے. آپ کو بھی عطا کرے. عنسی اسود جس وقت اس نے تو یعنی زیادہ کر دی تو مائی مبارکہ اور صحابی اور طیبہ طاہرہ انہوں نے ان 4 صحابہ کو بتا دیا کہ یہ بڑبڑاتا ہے ابھی رات کے بعد. اس پر شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو خبریں دیتا ہے. اور اب اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے کہنے پر میں نے جو 4 آدمی سنتری بنائے ہیں ان کو میں نکالوں گا بھی. تو یہ بڑبڑاتا ہے اور اس وقت اس کو ہوش نہیں ہوتا. میں دیوار کے اندر راستہ بنا دوں گی. یہ پیچھے جو دیوار ہے اس دیوار کو یہ پتھر پہ نکال دوں گی راستہ بنا دوں گی. تم فلاں ٹائم پر شہری کے وقت اندر داخل ہو جانا اور اندر داخل ہو کر پھر اس کو قتل کرنا. جس صحابی مبارک نے قتل کیا وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں سیڑھی پر چڑھا تو آخری سیڑھی پر پہنچا تو شیطان اس کی زبان سے بولا عنسی اسود کی زبان پر جو فلاں تو کیسے آ گیا. تو آپ نے فرمایا اس کو تو سمجھ آ گئی. آپ نے چھلانگ لگائی. چھلانگ لگا کر اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو کاٹ دیا اور جھنڈا کھڑا کر دیا. چھت کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا. اور مائی صاحبہ نے جو سنتری کے دروازے پر ان کو جا کر کہا کہ حضرت کے پاس وہی آ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. تو ان کو بھی پر قتل کر دیا گیا. دیکھو اسلام کے اندر کیا کیا آتا رہا اور اب بھی آ رہا ہے. آپ یہود و نصارہ مکمل طور پر وہ تیار ہو رہی ہے. غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے.
اللہ تعالیٰ کے شر فساد سے مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایمان عطا کرے، معرفت عطا کرے، معرفت اور ایمان عطا کرے۔ اور یہ میں نے بڑی لذت کی، میں اپنے ہمشیرہ کا ایک واقعہ مدینہ شریف میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر ٹینچ پھٹا والے یہ جب وہاں پڑھ رہے تھے اور میں نے جب مداخلہ دلایا تو ہزاروں افراد ہو پڑے، بس اس سے آگے رکھیں۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یاد کرو اس دن کو جس دن زندہ در گور بچی سے سوال کیا جائے گا، تو بچی معصوم ہوگی اور وہ زندہ در گور ہوگی، تو اس سے اللہ کریم پوچھے گا، جبکہ سب کچھ جانتا ہے اللہ، کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، کیا قصور تو نے کیا تھا۔ حضور پر نور فدا روح صلی اللہ علیہ وسلم سید کائنات کیسا قول ہے، نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا حضور پیدا، حضور کی مثال اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سید کائنات علیہ السلام کے پاس ایک صحابی مبارک کہنے لگا یا حبیب اللہ، میں نے بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، لیکن ایک غلطی جو مجھ سے ہوئی، وہ غلطی میں نے مجھے معلوم کا سونے بھی نہیں دی تھی، اس غلطی کا جب خیال آتا ہے میں گزارتا ہوں کام کیا کرتا، تو جس وقت واقعہ سنانا شروع کیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام کو سنا کہ آج ہمارے ریش مقدس کی کر دیا، تو فرمایا خاموش ہوتا، خاموش ہوتا چلے نہ چلتا۔ اس نے کہا میں گیا تھا وہاں تجارت کرنے کے لیے، میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کمال نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا کمال ہے۔ تم صحابہ کی تعریف اور حضور کی بےادبی یہ عقیدہ چھوڑ دو، صحابہ کرام غلام خاتم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سارے حساب کتاب کے بغیر جنت کی جائیں گے، مگر یہ کمال تو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، ورنہ ان کا کیا حال تھا، اکثر بچیوں کو زندہ درگور کیا، اس نے اس لیے زندہ درگور کیا کہ یہ جوان ہوگی تو اس کے رشتے آئیں گے، وہ رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ فرماتے ہیں صحابی مبارک میں گیا تجارت کرنے گیا، پیچھے میری بیٹی پیدا ہو گئی، میری بیٹی تقریباً 1.5 سال کی ہو چکی تھی، ماں نے اس کو غسل کرا کے اس کی کنگھی کی، اس کے بعد درست کی، اس کو لباس پہنایا اور اس کو چھپا دیا، تو سوال کرے گا کہ یہ کیسے پیدا ہوگی، جس وقت اس کو پتہ چلو اس نے کہا یہ کون ہے، سچ سچ مطلب کرتی تھی میری بیٹی، اس اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑ کے پھینکا اور پھینکنے کے بعد زندہ اس کو کمر کھود کے زندہ اس کو دبا دیا۔ یہ صحابی ہے، صحابی ہے تو محمد رسول اللہ کی برکت سے، ہاں ورنہ اس کا عمل یہ ہے زندہ درگور کر دیا،
وہ کہتے ہیں حضور کو نور کو یا رسول اللہ وہ بچی میری یاد آتی ہے مجھے رضا ہے میری نیند میں غائب ہو جاتی ہے مجھے سارے خدا بھول گئے لیکن یہ خدا یاد ہے راجہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہم کو بھی درست کرے قرآن مجید ایک جگہ حکم کرتا ہے اف ولا تنہرہما ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا اور ان کو مت چھڑکنا اور یہ کہنا کہ اللہ ان پر کرم فرما جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی یہ قرآن مجید میں ہے میں ساری ایسے نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو یہ ماں باپ کو اب قرآن مجید میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے برادران اسلام صدقہ خیرات کیا کرو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور قاضی کو میں کہتا ہوں میرے آقا عثمان نے بھی فرمایا ہے کہ ہر صبح کو اٹھتے وقت صدقہ دیا کرو اور اولیاء کاملین اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھتے وقت اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کیا کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عزم کا اپنے جسم کا ہر بدن کا جتنا بھی حصہ ہے اس کا صدقہ دیا کرو تاکہ دوزخ سے آزاد ہو جاؤ ہاں اور سیدی تیجانی رضی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر ہاں سیدی تیجانی جی وہ غریب ولی گزرا ہے پہلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا تھا لیکن بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہدایت عطا فرمائی عجیب و غریب ولی گزرا ہے دنیا میں جنہوں نے کہا ہے کہ میرے ظاہر الباطن مرشد سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شاذلی سلسلے کے تھے آپ کی سند جو ہے وہ شاذلی بیان کرتے تھے لیکن فرماتے تھے کہ اس وقت میں نہ قادری ہوں نہ چشتی ہوں نہ نقشبندی ہوں نہ سہروردی ہوں نہ شاذلی ہوں میں صرف محمدی ہوں محمد الرسول اللہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے جمعہ شریف کے روز یا سوموار شریف کے روز مجھے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے اس لیے کہ میں 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہتا ہوں جمعہ شریف کی رات دن اور پیر کی رات اور دن سید کائنات علیہ السلام کے ہمراہ رہتا ہوں مکمل 24 گھنٹے یہ ایک کمال ہے بہت عجیب و غریب ولی گزرے برادران اسلام کہ اللہ کریم جل مجدہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ہے کہ تمہاری بعض اولاد نعمت ہے لیکن تمہاری بعض اولاد اور بعض بیویاں تمہارے لیے تمہاری دشمن ہے ایسا عمل کر دکھائیے ایسا تو اللہ تعالیٰ اولاد کے فتنے سے اور اپنی جان کے فتنے سے بچائے ظلم سے بھی بچائے اور ظالموں سے بھی بچائے آپ بھی ظلم نہ کرے اور ظالموں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے اور برادران اسلام سید کائنات علیہ السلام کا کہ نور کا پرتاؤ بھی اگر دل کے اوپر اتر جائے یا دماغ پر اترے تو وہ شخص ولی ہو جاتا ہے ہاں وہ شخص ولی ہوتا ہے اور اس کو تمہاری دنیا سے محبت لگے گی ہاں فطرہ نہیں پیدا کرتا نہ فطرے کے طریقے سکھاتا ہے نہ خود فطرت انداز ہے اگر ہے تو یہ سارا فساد ہے اور وہ غلط فہمی میں ہے
گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. دعوے نہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. رب کریم جل مجدہ نے ہمیں یہ سنایا ہے، سکھایا ہے. سید کائنات علیہ السلام کو مخاطب ہو کے رب کریم نے فرمایا، مکہ شریف کی کفار جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر سچے پیغمبر ہوتے تو ہم پر عذاب کیوں لگاتا؟ ہم ان کے مخالف ہیں، ان کے ہم مخالف، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ قرآن مجید وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم، ان کفار کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. یقین کیجیے کہ سید کائنات علیہ السلام روح مبارک اور اپنے وجود شریف کے ہمراہ جہاں ہوں وہاں عذاب نہیں آئے گا. یہاں عذاب نہیں، باہر آئے گا. اس وقت آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے آپ کی برکت سے ہم ان کو یہاں کچھ نہیں کریں گے، لیکن باہر کو نکلنے دے پھر ہم دیکھتے ہیں. پھر وہی بدر شریف میں مارے گئے، کوئی غزوہ احد میں مارے گئے، کوئی دوسرے غزوات میں مارے گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود ہیں، آپ کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیتے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جو استغفار پڑھتے رہیں گے. یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. آپ یہ کام شروع کرو، استغفار بہت زیادہ پڑھو. اور میں کہتا ہوں سارا ملک استغفار پڑھنا شروع کر دے. اللہ کے فضل و کرم سے عذاب ٹل جائے گا، اوپر سے آگ آئے گی اور آپ استغفار پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے قریب پہنچ کر دھواں بار کے غائب ہو جائے گا. استغفار بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے شاذلیوں کا، قادریوں کا ورد کیا ہے؟ 3 چیزیں بہت بڑی: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف اور استغفار. اور میرے مالک و مولا سید المرسلین علیہ السلام جو مغفور ہیں اور معصوم ہیں اور محفوظ ہیں اور دوسروں کو حفاظت دینے والے ہیں، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں ایک دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار پڑھتا ہوں. تو ہم کیوں نہ پڑھیں؟ اپنے مالک و مولا علیہ السلام کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. استغفار بہت زیادہ پروگرام ہے اسلام. استغفار کے اندر برکت ہے. اور استغفار بزرگ یہ کہتے ہیں کہ استغفار سرکار مدینہ علیہ السلام کا نائب ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں میں کسر نہیں کھانا چاہتا. کسر زیادہ کھانی اچھی نہیں ہوتی. ہاں جی، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور یمین خموس ایک تو ہے، اس سے تو بالکل منع کیا گیا ہے. وہ جھوٹی قسم والا جو ہے وہ تو دوزخ میں جاتا ہے. اس کو یمین خموس کہتے ہیں، ڈوبی ہوئی قسم، یعنی دوزخ کے اندر ڈوبی ہوئی قسم. اللہ تعالیٰ بہت قسموں سے بھی بچائے. ہاں، اپنے نفس کی خاطر قسمیں کھا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مان لو، ہم کو مان لو. مجھے اگر آپ سب نے انکار کر دیا، مجھے میرے بارے میں
اذیت پہنچانے میں گناہ ہے. اذیت پہنچاؤ گے تو یہ گناہ ہے. لیکن کسی کو میں کہتا ہوں جانور کو بھی اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. لیکن اگر آپ نے کہا کہ آپ اس کو نہیں سمجھتے کچھ بھی تو یہ گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے بعض ولیوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ کس لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جس کی تکذیب کریں گے جہنمی ہو جائیں گے اور تصدیق کریں گے تو جنتی ہو جائیں گے. اس لیے اس بہت سے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ سکھا رہا میں سنا رہا ہوں اللہ پاک اپنا فضل کرے. میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن میں آپ کو سمجھ آتا ہوں نا بیان کرتا رہتا ہوں کہ آنے سے پہلے کچھ اور خیال تھا. اللہ کو جو منظور تھا وہ برادران اسلام جو یہ رشد و ہدایت کے گہوارے میں آئے تھے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نماز 5 وقت کی پڑھی جائے. بعض مساجد دنیا میں نے دیکھی ہے اور یہاں بھی ہے اور اس کے بعد تالا لگا دیا جائے. نہ یہاں کوئی بحث ہو نہ کوئی مشورے ہوں نہ کچھ اور بات ہو. ہاں قرآن مجید کی تلاوت کرو الحمدللہ والشکر للہ. تو ہماری مسجد کی وہ تعلیم کی کتابیں ہو چکی ہے لیکن اب نہیں وہ پہلے تھا. پہلے وہ وقت یہ اب نہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اور تمام مساجد کو اپنے نور سے منور کرے. جی تو گزارش یہ ہے کہ آپ آتے ہیں الحمدللہ. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنی چاہیے. درود شریف پڑھنا چاہیے. استغفار پڑھنی چاہیے اور صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے. سیدھی کی جانی جن کا میں ذکر کیا انہوں نے تو اپنے مریدوں کو فرمایا تھا کہ ہر روز صلاۃ تسبیح پڑھو. صلاۃ تسبیح ہفتے میں جمعہ شریف کے روز پڑھ لینی چاہیے. اس سے کبیرہ صغیرہ تمام گناہ معاف ہو گئے. ہاں جی اور یہ احادیث سے ثابت ہے. اور اگر آپ صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں تو صلاۃ تسبیح پڑھنے کے بعد صلاۃ حاجت پڑھیں انشاءاللہ قبول ہوگا. اللہ کریم کرم فرمائے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سارا کچھ نور ہے. نور مسجد میں داخل جب ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور ذکر کے وقت دیر سے پڑھو. اور لمبی دعا بھی ہے بہت ہی مبارک جو مدینہ شریف کے اندر پڑھتے ہیں. اپنے گھر سے چلتے گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اور شیخ محقق نے تو فرمایا 100 مرتبہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو 100 مرتبہ اس کو پڑھو. اس کو پڑھنے کا حکم ہے. اور برادران اسلام جب اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے ہم تکبیر تحریمہ جب تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھ بند لیتے تو داخل ہو جاتے ہیں اللہ کے بارگاہ اقدس میں. تو اس وقت وسوسے سے نہیں آنے چاہیے. خیالات منتشر نہیں ہونے چاہیے. اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے اس کی بارگاہ میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. 2 درجے ہیں. ایک مشاہدہ ہے ایک مراقبہ ہے. اور ہمیں نہ مراقبہ نصیب ہے نہ مشاہدہ نصیب ہے. تو کیا کرنا حقیقت ہے کہ مشاہدہ ہونا چاہیے. حدیث صحیح سے ثابت ہے. وہ میں اب ٹائم نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا. میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ میری اور آپ کی نماز میں یا مشاہدہ ہونا چاہیے. مشاہدے میں سرکار مدینہ کا دیدار بھی ہوتا ہے. تو یا مراقبہ ہونا چاہیے. اور مراقبہ کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری شہادت سے بھی قریب ہے.
اور میں ذرا بھی خیال اپنے دل دماغ میں باہر کا آنے نہ دوں، اس لیے کہ اللہ میرے پاس ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، میری بات میرا ذکر سن رہا ہے۔ پھر برادران اسلام التقیات میں حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز قبول ہو جائے۔ اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے سب نے کہ جب سلام پیش کرو التحیات میں تو معراج کا واقعہ یاد نہ کرو، بلکہ حضور علیہ السلام کو اپنے دل میں سمجھو۔ یہ مراقبہ بھی ہو گیا، مشاہدہ بھی ہوگا۔ سید کائنات علیہ السلام دل میں ہے، یہ تو ہر نمازی کے لیے ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سلام پڑھتے وقت یہ عقیدہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ یقین کر لے کہ تیرے دل کے اندر حضور موجود ہے، اور کچھ سرکار مدینہ علیہ السلام کو سلام پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ تشہد پورا پڑھ کے یہ تشہد پورا پڑھ کے سنو اور یقین رکھ لو کہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ولیوں کا عقیدہ ایمان ہے، ان کا ایمان عقیدہ ہے، ان کا ہمیشہ کا عمل ہے۔ ہاں جی، جب نماز ختم ہوگی، مکمل ہو گئی، اب آپ نماز سے فارغ ہونا چاہتے ہیں تو ادھر سلام کرتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں بتاؤ؟ السلام علیکم، السلام علیکم، ادھر آدمی ہے ہی کوئی نہیں، کس کو سلام کر رہے ہیں آپ؟ کاملی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سید کائنات علیہ السلام کو سلام پیش کرو، اور اجازت مانگو یا رسول اللہ، میں نماز ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نماز سے فارغ ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں۔ پہلے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں اور پھر تمام فرشتے اور اولیاء اس طرف جو ہیں ان تمام فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو، اور جتنے نمازی مومن مسلم دائیں طرف ہیں ان سب کو سلام، یہ نیت کرو کہ ان کو سلام کر رہا ہوں۔ پھر بائیں طرف تمام فرشتوں کو اور اولیاء اللہ کو اور وہ نمازی جو بائیں طرف نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نیت کرنی۔ دیکھو یہ نماز ایسی بات ہے پیاری، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے۔ دیکھ لیا معراج کیسا پیارا معراج ہے کہ آپ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج پیش کیا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کرے کہ ہمارا سارا دل، دماغ، سارے وجود یہ ذکر کرتا ہوا اس دنیا سے رسوا ہوگا۔